اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، کسی علاقے میں قحط سالی آ گئی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے۔ مزید کچھ کھانے کی کوئی چیز ہی نہ رہی تھی۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ بکریاں چڑھا رہا ہوں، اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہوا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کرا گیا۔ وہ علاقہ گھاس سے بھرم پڑا ہوا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں اپنی واپس لے کر آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دی کہ جناب، ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بناتا ہوتا ہے۔ مگر بکریاں والا ڈٹ گیا، میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی پار چلا جا رہا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود ہی تجربہ کرنے کی اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی قبر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا اور بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا، دھڑام سے پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں پانی شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کو اپنے اوپر یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا مال چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لی اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی ہماری ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ذرا سوچئے گا، ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ اور دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے
اور مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اس سے بھی بہتر دیکھنے کے لیے ہمارے اسی چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔